اس کی انشاءاللہ کچھ آیات آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو، یعنی قیامت والے دن میدان محشر میں، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے لیے ہو جائیں گے دشمن، تو وہ ان کے لیے ہو جائیں گے دشمن، یعنی وہ دنیا کے اندر جو عبادت کرنے والے تھے وہ، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہاں دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں، بینات، واضح آیات، قال الذین کفروا، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، للحق، حق کے لیے، یعنی وہ حق کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے، لما جاءہم، جب وہ حق آ گیا ان کے پاس، تو وہ اس حق کے لیے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ھذا سحر مبین، کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے دو آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ احباب گرامی نے سنا ہے، تو یہ جو ان میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک
حقیقت اور یہ بات اس میں بیان فرمائی کہ جب لوگوں کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، سارے اگلے پچھلے، عربی عجمی، اسود احمر، حاکم محکوم، مرد عورت، ہر ایک اکٹھا ہو جائے، من الاولین الی الاخرین۔ تو اس میدان کے اندر پھر کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدے کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے کہ جو عبادت کرنے والے تھے، وہ ان کے دشمن اور وہ ان کے دشمن، یعنی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی قائم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، وہ چاہے جتنے بھی عقیدت بھرے تھے، عقیدت والے تھے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مر جایا کرتے تھے، اور اتنا ادب اور اتنا احترام کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مرید وہ اپنے پیر کے برابر بیٹھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ کہتے نہیں، پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے مرشد صاحب ہیں، تو اب یعنی پیر صاحب بلند جگہ پر بیٹھیں گے اور مرید نیچے بیٹھیں گے، اور پیر صاحب جب چلیں گے ان کے چلنے کا بھی انداز اور مریدوں کے ساتھ ساتھ چلنے کا بھی انداز اور، دور سے کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ پیر ہے اور یہ اس کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ قیامت والے دن نا جو پیروی کرنے والے تھے اور جن کی پیروی کی جاتی تھی، تو ان کے درمیان وہاں پر علیحدگی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جہنم بڑک رہی ہے اور یہاں پر اب دونوں نہیں جانا ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کی ساری دوستیاں، ساری محبتیں، ساری عقیدتیں، ساری وفائیں اب ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت اور کون سی وفا، یہ کون سی دوستیاں ختم ہوں گی جو دنیا کے اندر جن کی بنیاد شرک پر تھی، جن کی بنیاد شرک پر بنیاد تھی، بدعات پر بنیاد تھی، یعنی انہوں نے شرک اور بدعت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستیاں رچائی ہوئی تھی، بس یہ میرا پیر جو کہے گا میں نے وہ کرنا ہے، تو یہ دوستیاں ختم ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں قیامت والے دن جو تقوی
کی بنیاد پر دوستی تھی نا وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی. جو تقوی کی بنیاد پر، اللہ اکبر، دین کی بنیاد پر دوستی، الحب للہ، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت. تو یہ جو اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت ہے، یہ محبت جو ہے یہ وہاں قیامت کے دن اور زیادہ گہری ہوگی. اب دیکھ لیں کہ یہ محبت ہے کہ ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہیں، نماز کی بنیاد پر محبت ہے. ہم اکٹھے قرآن کلاس پڑھنے جاتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، یہ قرآن کی بنیاد پر محبت ہے. ہم جی اکٹھے عمرہ کرنے گئے تھے، اکٹھا حج کیا تھا، یہ جو محبتیں ہیں یہ دین کی بنیاد پر ہیں. یہ محبت ختم نہیں ہوگی. ہاں، جو شرک کی بنیاد پر، بدعت کی بنیاد پر محبت ہوگی وہ ختم، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن. دنیا کے اندر جن کی عبادت کی جاتی تھی نا اللہ کے سوا، توجہ سے ذرا بات کو سمجھنا، جن کی اللہ کے سوا کیا کی جاتی تھی؟ عبادت کی جاتی تھی. تو ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں تھیں. ایک قسم ان معبودوں کی تھی کہ جن کو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر ذی روح تھے، غیر ذی روح یعنی ان کے اندر روح نہیں ہے. جیسے کسی پتھر کو پوج لیا گیا، کسی درخت کو پوج لیا گیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پوج لیا گیا. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر روح نہیں ہے، یہ غیر ذی روح ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اب آگے دیکھیں نا اللہ نے کیا فرمایا، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ قیامت والے دن ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یہ نہیں ہماری عبادت کرتے، ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کب. تو جو غیر ذی روح ہے نا ان کو اللہ زبان دے گا، زبان دے گا اللہ ان کو، قوت گویائی عطا کرے گا. تو وہ اس قوت گویائی کی وجہ سے وہ پھر بول کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ کوئی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیں ان کی عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں. رہ گئے وہ معبود کے جو ذی روح تھے، جو روح سے مراد انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، اسی طرح ملائکہ، اور یہ جو مختلف شیاطین ہیں، کئی شیاطین بھی ہیں کہ ان کی عبادت کی جاتی تھی. تو فرمایا کہ یہ جو ذی روح ہے نا یہ تو ویسے ہی کہہ دیں گے نا، چونکہ ان کی تو قوت گویائی وہاں کام کرے گی، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں پوجا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہیں. کیوں بھی بات سمجھے نا، جو غیر ذی روح ہیں اللہ ان کو زبان دے گا، تو پھر وہ اپنی زبان سے بول کر کہیں گے. اور جو ذی روح ہیں ان کے پاس تو ویسے ہی قوت گویائی ہوگی اور وہ بھی وہاں پر انکار کر دیں گے. فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس وقت اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، ان کی عبادت کا۔ اچھا ایک بات ہے جو میں تھوڑی سی آپ کو یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے نا ذرا تھوڑا سا آپ اپنی توجہ کو ذرا مرکوز کیجئے گا اور پچھلی آیت کو ذرا ذہن میں لائیے۔ پچھلی آیت کو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ، بے وقوف اور احمق کون انسان ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے۔ پیچھے پکارنے کی بات ہے نا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے، حالانکہ وہ عبادت والے الفاظ بھی قرآن میں ہیں، وہ الگ ہیں الفاظ، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ فرمایا ایسی ہستیوں کو کہ جن کی وہ پکار قیامت تک سن نہیں سکتے اور اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو پیچھے تذکرہ اور بات کس کی ہوئی؟ پکارنے کی، سمجھے نا؟ تو آگے اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ جب لوگوں کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے نا وہ پکارنے والے، اور جن کو پکارا جاتا تھا، تو جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان پکارنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہاں کہنا کیا چاہیے تھا کہ وہ ان پکارنے والوں کی پکار کا انکار کر دیں گے، لیکن اللہ نے یہاں پکار کا انکار نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، یہ پکارنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا ہی کیا ہے؟ اصل عبادت ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ بھائیوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ الحج العرفہ، کہ حج تو ہے ہی وقوف عرفہ۔ مطلب کیا کہ وقوف عرفہ ہی عبادت ہے، یعنی یہ ہی سب سے بڑا رکن ہے حج کا، عرفات میں جا کر وقوف کرنا۔ تو ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت کیا ہے؟ اصل میں پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو لہذا یہ بات پھر قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا عبادت ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکار رہا ہے تو پھر وہ کیا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر رہا؟ بس یہ وہ نقطہ تھا جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو اللہ کے سوا بھائی کسی دوسرے کو، دیکھیں بات سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ کے سوا جو آدمی کسی دوسرے کو پکار رہا ہے تو وہ کسی دوسرے کی کیا کر رہا ہے؟ جی عبادت کر رہا ہے۔
تو جب یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، یہ بات بھی ہمیں پلے پڑ گئی، سمجھ آ گئی، تو اب پھر اس کے بعد اگلی بات بھی سمجھ لے کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکار رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے، اور جس کو پکار رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جو پکار رہا ہے وہ کون ہے؟ عبادت کرنے والا۔ جس کو پکار رہا ہے وہ یعنی اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اب اور تھوڑا سا اس بات کو کھول لے کہ جو پکارنے والا ہے وہ عابد ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ پھر کون ہوا؟ وہ معبود ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ بھئی دوبارہ سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا یہ اس کی کیا ہے؟ عبادت۔ یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہ قرآن کی دونوں آیتوں کو آپ سمجھیں۔ پیچھے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، آگے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس کا معنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا عبادت ہے۔ تو جو پکار رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جو پکارنے والا ہے وہ عابد ہے، جس کو پکار رہا ہے وہ معبود ہے۔ تو بھئی یہ کوئی بات کوئی مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنے میں؟ تو اب آگے سمجھ لیں، ایک آدمی اگر اللہ کے سوا اگر وہ بھگوان کو پکارتا ہے تو وہ پکارنے والا تو عابد ہو گیا، اور وہ بھگوان وہ کون ہے؟ ہیں جی، وہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی لات کو پکار رہا ہے، یا منات کو پکار رہا ہے، یا عزا کو پکار رہا ہے، تو وہ پکارنے والا تو ہو گیا عابد، اور جس کو پکار رہا ہے لات منات عزا وہ کیا ہو گئے؟ معبود۔ سمجھے نا؟ تو اب آگے سمجھ لیں، اگر اللہ کے سوا کوئی اگر محمد رسول اللہ کو پکار رہا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہا ہے، یا پیر عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، یا جناب حسین رضی اللہ عنہ کو پکار رہا ہے، تو اب ایمانداری سے بتائیں کہ اب یہ پکارنے والا کون ہے، اور جن کو پکار رہا ہے وہ کون ہے؟ پھر کلیہ تو وہی ہے نا، کلیہ تو وہی لگے گا۔ بھائی اگر لات کو پکارنے والا عابد ہے، لات معبود ہے، تو پھر میرے پیارے بھائیو علی رضی اللہ عنہ کو پکارنے والا یا علی مدد، یا علی المدد، تو پھر ماننا پڑے گا۔ قرآن سے یہ قانون ملتا ہے تو پھر وہ ماننا پڑے گا کہ یہ پکارنے والا عابد ہے، اور جو علی رضی اللہ عنہ ہے وہ اس کے معبود ہے، وہ اس کے معبود ہے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے تو وہ عابد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ اس کے معبود ہیں، وہ اس کے معبود ہیں۔ یہ میرا ساتھ لفظ، اس کے معبود ہیں۔ اگر کوئی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکار رہا ہے تو جو پکار رہا ہے نا المدد یا پیر عبد القادر جیلانی، یا المدد یا دستگیر، تو جو پکارنے والا ہے وہ عابد ہے، اور جو پیر عبد القادر جیلانی ہے وہ اس کے معبود ہے جو پکار رہا ہے۔ سب کے معبود نہیں ہے، سب کا معبود تو اللہ ہے، پوری کائنات کا معبود تو اللہ، صرف اس کے معبود ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ تھا وہ ایک بڑا اس میں گہرا پوائنٹ تھا جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، لیکن بدقسمتی سے آج دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے کلمہ پڑھنے والے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں نو 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 نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اللہ کے سوا تو کسی کو معبود ہی نہیں سمجھتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہمارا معبود تو اللہ ہی ہے۔ او پیارے بھائی
کیوں نہیں پکارتے؟ جب معبود اللہ ہے تو پھر اللہ کو ہی پکارو۔ قرآن مجید سورہ جن 29واں پارہ، سورہ 29واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان مسجدوں میں تو کم از کم اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں 29ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں تو کم از کم اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، ایمانداری سے بتائیں کہ یہ بات اللہ ہندوؤں سے کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، یہ بات اللہ سکھوں سے کہہ رہا ہے؟ کیا یہ بات اللہ عیسائیوں یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ اے ہندوؤں، اے سکھوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں تو اللہ کے سوا دو؟ او بھائی، ان ہندوؤں اور سکھوں نے ان مسجدوں میں آنا تھا، تو پھر یہ بات اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ ہیں جی، کن سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو؟ یہ اللہ بات پھر کن سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو۔ یہ باتیں اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے، اذانیں دینے والوں کو کہہ رہا ہے، اقامتیں کہنے والوں کو کہہ رہا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے۔ یہ ان سے اللہ بات کہہ رہا ہے کہ جو اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا ان مسجدوں میں تو غیر اللہ کو نہ پکارو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا خیال ہے آج مسجدوں کے اندر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا ہے نہیں؟ پکارا جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر آپ یقین جانیے کہ اللہ کو کم پکارا جاتا ہے اور اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو زیادہ پکارا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر نعرہ رسالت نہیں لگتا، مسجدوں کے اندر نعرہ حیدری نہیں لگتا، نعرہ غوثیہ نہیں لگتا، لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ایک آدمی کہہ رہا ہے نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری یا علی، تو کیا کر رہا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بس یہی میرا بات عرض کرنے کا مقصد تھا کہ بھائیو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ آج سچی بات یہ ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے اور خاص طور پر جو پہلا عشرہ، اور پہلے عشرے میں بھی خاص طور پر 9-10 محرم، اتنا شرک ہوتا ہے، اتنا شرک ہوتا ہے کہ شاید اتنا یعنی برمار شرک کی پورے سال نہیں ہوتی جتنا شرک اس محرم کے اندر ہوتا ہے۔ کاغذ کو پوجا جاتا ہے، لکڑ کو پوجا جاتا ہے، لکڑ، یہ جتنی شبیہیں بنائی جاتی ہیں یہ شبیہیں لکڑ کی بنتی ہیں نا، لکڑ کی شبیہیں بنائی ہوئی ہیں، شبیہ ذوالجناح، اور پھر جناب اور بنائی ہوئی ہیں شبیہیں۔ تو یہ جو شبیہیں ہیں یہ لکڑ کی بنا کر ان کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، ان کو چھوا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، گھوڑے کو پوجا جاتا ہے، گھوڑے کی عبادت کی جاتی ہے، گھوڑے کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا شرک اس محرم کے اندر ہوتا ہے اتنا شرک پورے سال میں نہیں ہوتا، پورے
پورے سال میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے پیارے بھائیوں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہوگا تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں سمجھایا وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا کہ جس آدمی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے اختیارات میں شامل سمجھا کہ یہ اللہ بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو جس نے اب اللہ کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک کیا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کے اوپر جہنم واجب ہے۔ لیکن یہ کس مشرک کے لیے ہے؟ یہ اس مشرک کے لیے ہے کہ جس کی موت شرک پر آ جاتی ہے۔ ہاں زندگی اگر کوئی توبہ کر لے، شرک سے پیچھے ہٹ جائے اور شرک کا عقیدہ چھوڑ دے، تو اللہ بڑے بڑے مشرکوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ سمجھ آئی نا؟ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں زندگی میں شرک چھوڑ دے، لیکن اگر موت شرک پہ آ گئی، میں شرک کرتا کرتا ہی دنیا سے چلا گیا، تو میرے پیارے بھائیوں پھر وہ چاہے نبی کا باپ بھی ہوگا نا تو اللہ نے اس کو بھی نہیں بخشنا، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا بھی ہوگا تو اللہ نے نہیں بخشنا، چاہے وہ نبی کی بیوی بھی ہوگی تو اللہ نے نہیں بخشنا، چاہے وہ کسی نبی کا چاچا یا تایا بھی ہوگا تو اللہ نے نہیں بخشنا، جس کی موت شرک پر آ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی معاملہ کھول کھول کر دیکھیں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ یہ وہی سورہ جن ہے کہ اے نبی آپ ان کو فرما دو کہ میں تمہارے نقصان کا اور تمہاری بھلائی کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سورہ جن میں ہے۔ اچھا چلو، بندے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن اپنے تو نفع نقصان کے مالک ہوں گے نا۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا، سورہ الاعراف 188 نمبر آیت، فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء، یہ سورہ الاعراف، کہ میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اپنے اوپر میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بل بوتے پر بھی اس مصیبت اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ سمجھے نا؟ میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لنفسی، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اچھا، اب بات تو اتنی بھی کافی تھی نا کہ جب ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر اور پوری کائنات کے رہبر، رہنما، ساری کائنات سے زیادہ شان اور مقام اور مرتبہ رکھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے دونوں باتیں بتا دی کہ میں نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ اپنے نفع نقصان کا مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کی جنگ میں کتنا بڑا صدمے والا معاملہ بنا۔ آپ کے چہرہ مبارک پر ایک پتھر آیا اور سیدھا ادھر آنکھ کے نیچے آ کر لگا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی،
ایک اور پتھر آیا سیدھا آ کر آپ کے دندان مبارک پر لگا، آپ کے دندان مبارک یہ سامنے والے شہید ہو گئے۔ ایک کافر عبداللہ بن قمعہ آگے بڑھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار ماری، اور وہ جو سر پر آپ نے لوہے کا ٹوپ پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے سر کے اندر گھس گئیں، اور صحابہ نے پورا زور لگا لگا کر وہ کڑیاں باہر نکالی، خون کا فوارہ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے وہ اپنا خون صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا اور دندان شہید کر دیے، یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ اللہ نے فوراً قرآن میں آیت اتار دی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ٹھیک ہے تو زخمی ہوا ہے، بڑے گہرے زخم آئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کامیاب کس نے ہونا ہے، ناکام کس نے ہونا ہے، نجات کس نے پانی ہے، نجات کس نے نہیں پانی، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ سارے فیصلے میرے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم، میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں، چاہوں تو ان کو عذاب سے دوچار کر دوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ آپ کا معاملہ دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دین پہنچانا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، آپ میرے اختیارات میں دخل اندازی نہ کریں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ لوگ اتنی بات بھی اللہ نے گوارا نہیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک، نہ اپنے نفع نقصان کے مالک، تو بات تو یہاں پر ہی ختم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی صالحین، جتنے بھی بزرگ جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، ان کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، یا ان کو مشکل کشا مانا جاتا ہے، ان کو کرنی بھرنی والا سمجھا جاتا ہے، ان کو داتا یا گنج بخش یا فیض عالم سمجھا جاتا ہے، یا ان کو یعنی دستگیر اور غریب نواز مانا جاتا ہے، اور ان کے پاس جا کر اپنی گود ہری کروانے کے لیے عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ بیڑے پار لگاتے ہیں، یہ گود ہری کرتے ہیں، یہ چولہے جلاتے ہیں، کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں، یہی ہماری فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرما دیا، سب کے بارے میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ تو اپنی جانوں کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 3، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لو میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی یہ بات عرض کی اور آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس قدر یہ فضائل، یہ مناقب زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جو تھے نا، یہ جو بڑی ہستیاں تھیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ، اور یہ جناب سیدنا حسین، اور جناب حسن، جناب زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، اور پھر یہ جتنے 12 امام کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کے پاس تو ائمہ معصومین کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سوائے نبی اور رسول کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ائمہ معصومین، سمجھے نا، یہ غلط ہے عقیدہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین ہے، وہاں خاتم المعصومین بھی ہے، وہاں خاتم المعصومین میں آپ کے بعد معصومیت ختم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہتے ہیں
کہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ تو جناب یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر یہ تحت الثری تک یہ ساری کائنات کے چپے چپے کے اور ذرے ذرے کے اور پتے پتے کے مالک تھے. ہر چیز پر ان کا کنٹرول. باقاعدہ کہتے ہیں, تقریریں سن کے دیکھ لو, کہتے ہیں کہ ایک یعنی کائنات کے حصے پر ان کا ہی کنٹرول تھا. اور پھر یہ سیاہ و سفید کے مالک تھے, جو چاہتے تھے سو کر سکتے تھے, ان کے پاس سارے اختیارات تھے. اور پھر جناب علی ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بات پر جناب عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے, اور ناراض ہوئے تو زمین پر پاؤں مارا, اتنے زور سے پاؤں مارا کہ ساری زمینیں ہل گئیں اور سارے آسمان تھر تھر کانپنے لگے. تو جناب علی کے لوگوں نے بھاگ کر آ کر پاؤں پکڑے کہ علی خوش ہو جاؤ, علی راضی ہو جاؤ, معاف کر دو, غلطی ہو گئی معاف کر دو. بڑی طاقت تھی جی ان کے پاس, پاؤں مارتے تھے تو ساری زمینیں ہلا دیتے تھے. یعنی ایک طرف ان کی یعنی طاقتوں کے اور ان کی قوتوں کے اور ان کے اختیارات اور ان کے کنٹرول کے اتنے یعنی لمبے تذکرے چھوڑے جاتے ہیں. اچھا اب ذرا دوسری طرح آؤ, دوسری طرف ذرا آ کر تصویر دیکھو. دوسری تصویر کیا دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی بڑے ہی مظلوم تھے جناب, کربلا میں بلک کر ان کے بچے رو رہے تھے, اور پھر بلک کر جانے دے رہے تھے, اور وہاں بھوک اور پیاس کے ساتھ ان کی جانیں نکل رہی تھی, اور پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے تھے, پانی کی ایک بوند کو ترس رہے تھے. اب ایک طرف ان کی یہ بے بسی اور ان کی اتنی بے اختیاری اور ان کی اتنی لاچاری بیان کی جاتی ہے, اور دوسری طرف ساری کائنات کے سیاہ و سفید کا مالک کہا جاتا ہے. اب ساری دنیا کے دانشور اکٹھے کر لو, ساری دنیا کے مفکر اکٹھے کر لو, تھنک ٹینک بٹھا لو, ان سے کہو ان دونوں باتوں کو ذرا جوڑ کر دکھا دو, ان دونوں کو ذرا حل کر کے دکھا دو. اب بتاؤ, اگر پہلی بات ٹھیک ہے تو دوسری غلط ہے, اگر دوسری ٹھیک ہے تو پہلی غلط ہے. ان میں سے کوئی ایک بات تو غلط ہے نا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ, وہ اتنے بلک کا لمبی داستان ہے, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا, کہ ایک ذرا سی بات تھی کہ اندیشہ افلاک نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے. صرف اور صرف یہ ایک مجلس جمانے کے لیے یہ قصہ گوئی داستانیں, یہ من گڑت واقعات, من گڑت قصے بیان کر کے جناب لوگوں کو رلا کر پاگل کر دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی حقیقت نہیں ہے, بس ایک مختصر سا واقعہ ہے, اس کو پھیلا کے آج کئی جلدوں کے اندر کربلا کے واقعے کی کتابیں لکھی ہوئی. یہ بات تو میرے پیارے بھائیوں, اگر وہ اتنے ہی سیاہ و سفید کے مالک تھے تو پھر وہاں بلک کر جانے دے رہے تھے, وہاں پیاس. او میرے پیارے بھائیوں, آج 1400 سال تک ہم یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں, اور بسوں پر یہ نعرہ لکھا ہوتا ہے کیا, کہ جنگل پہاڑ دیتے ہیں ناد علی, مشکل میری کو حل کر دو مشکل کشا علی. وہ مشکل کشا اپنے بیٹے حسین کی مشکل کشائی کے لیے تو کربلا میں نہ آئے, اور تیری 1400 سال تک ابھی تک مشکل کشائی کر رہی ہے. کوئی بات بنتی ہے, کوئی آخر کامن سینس بھی کوئی بات ہوتی ہے, آخر لاجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن نہیں میرے پیارے بھائیوں, یہ شرک اتنا گندا عقیدہ ہے کہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے, یہ بندے کی مت مار کے رکھ دیتا ہے. تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے, اور وہ ان کی عبادت کا کیا کریں گے, انکار کریں گے. تو لہذا میرے پیارے بھائیوں, یہ اختیارات جو ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں, اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں.
ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک شاعر گزرا ہے، بڑا اچھا شاعر تھا، الطاف حسین علی، سنا ہوا ہے نا نام؟ اللہ، اس نے ایک بڑا ہی پیارا شعر کہا، وہ کہتا ہے کہ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں تو انہیں ہم مشکل کشا مانتے ہیں، کہ جو بڑا بڑا اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اپنا بازو سیدھا نہیں کر سکتا، اپنی پنڈلی ساتھ ملا نہیں سکتا، کھلی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا، ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، جب وہ مر جاتا ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، منو مٹی میں اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، دیوار اس کے اوپر جناب کمرہ بن جاتا ہے، سارا اب مزار بن گیا، اب ساری کائنات پر حکومت ہی ہوگا، سب پر حکومت ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے جو توحید کا عقیدہ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن اس نعمت نہیں ہمیں وہاں پار لگانا ہے۔ اور جن کی آج شرک نے مت ماری ہوئی ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا، پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں کہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، ہم کہاں ٹکرے مارتے رہے، ہم کہاں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے، وہاں جا کر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للحق، حق کے لیے، حق کے لیے، یہاں حق سے کیا مراد ہے بھلا؟ قرآن، حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن، یعنی پھر وہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ لما جاءہم، جب وہ قرآن ان کے پاس آ گیا، وہ حق ان کے پاس آ گیا، تو پھر وہ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، کیا تجزیہ کرتے ہیں، کیا ریمارکس دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا سحر، یہ تو کھلا جادو ہے، اللہ، یہ کیا ہے؟ کھلا جادو ہے۔ سورہ اقتربت الساعہ، اقتربت، جس کو سورۃ القمر کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہماری آئے روز کی جو ٹسل ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، جس طرح آج کل بھی کہتے ہیں نا، بس مل جل کر رہنا چاہیے، او بھائی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، کسی کا چھیڑو نہ، بس مل جل کر۔ اچھا، ہمیں یہ کہتے ہیں مل جل کر، اور جناب ساری جگہوں پر ہماری اتنی مخالفت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں درس یہ دیتے ہیں مل جل کر۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نا مل جل کر رہنا چاہیے، ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے پاس اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے؟ کہنے لگے ہم ایک بات سوچ کر آئے ہیں کہ یہ جو چاند ہے نا، اگر تو اس کے ٹکڑے دو ہمارے سامنے کر دینا، ہم دیکھ رہے ہوں اور اس کے دو ٹکڑے ہو رہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس پھر تو بات ختم، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے، بس پھر بات ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں تو ہم اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آپ اپنا پیارا ہاتھ اوپر اٹھانا، تو ایک دفعہ دائیں طرف لے کے جانا، ایک دفعہ بائیں طرف لے کے جانا، تو ہم اس کے دو ٹکڑے کر۔ اب دیکھو مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، چاند اپنی پوری ٹکیا کے ساتھ ٹمٹما رہا ہے، یعنی کہ جگمگا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور دائیں طرف لے گئے، دوسری دفعہ اٹھایا بائیں طرف لے گئے، تو آدھا حصہ چاند کا پہلے کٹا اور الگ ہوتا چلتا وہ دور دائیں طرف چلا گیا، پھر جب ہاتھ اٹھایا بائیں طرف چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے دونوں طرف دونوں ٹکڑے نمایاں نظر آ رہے،
یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کی دائیں جانب، دوسرا بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جی آپ نے جو کہا تھا اب تو ہو گیا نا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کہنے لگے اب سمجھ آئی بات کہ تو بہت کوئی بڑا ماہر قسم کا جادوگر ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرا جادو صرف زمین پہ کام کرتا ہے، آج سمجھ آئی کہ تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چل جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھے تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مستمر، ھذا سحر، یہ تو چلا آنے والا جادو ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے قرآن کو جادو کہا، انہوں نے اللہ کے رسول کے معجزات کو جادو کہا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے، ایک جادوگر کی پیروی کر رہے۔ تو فرمایا ام یقولون افتراہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، خود گڑا ہے۔ قل، اے نبی ان کو فرما دو، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو خود گڑا ہے، یہ میری اپنی اختراع ہے، میرا گڑا ہوا ہے، میں نے اس کو تیار کیا ہے، تو میں خود کروں تیار توجہ سے، اور میں کہوں یہ کلام اللہ کا ہے، پھر مجھ سے بڑا کوئی جھوٹا انسان ہے؟ بھائی سمجھے ذرا کہ قرآن میں خود گڑ رہا ہوں، میں خود تیار کر رہا ہوں، اور میں کیا رہا ہوں؟ یہ اللہ کا کلام، پھر میرے سے بڑا کوئی جھوٹا انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو جب میرے سے بڑا کوئی جھوٹا انسان نہیں ہے تو پھر میرے سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر میں نے یہ قرآن خود گڑا ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا مجرم ہوں۔ جب سب سے بڑا میں مجرم بن گیا تو پھر اللہ مجھے چھوڑے گا یا پکڑے گا؟ اللہ تو پھر مجھے پکڑے گا کہ یہ تو کیا کرتا رہا، اپنے پاس سے قرآن بنا کر میری طرف منسوب کرتا رہا، تو اللہ مجھے پکڑے گا۔ فرمایا جب اللہ مجھے پکڑے گا نا تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو جب اللہ مجھے پکڑے گا نا تو اس وقت تم مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکو گے۔ اچھا آپ ذرا سمجھیں کہ اس کے پیچھے اب بات کیا سمجھ آئی، کہ اگر میں نے خود بنایا ہوتا تو اللہ مجھے پکڑ لیتا، تو جب اللہ نے مجھے نہیں پکڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں بنایا، میں نے اس کو اپنے پاس سے نہیں بنایا، اللہ کا نازل کرتا کلام میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے لیے اللہ کے سوا، اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو۔ اللہ مجھے سزا دینا چاہے گا پھر وہ دے کے رہے گا، اللہ پکڑنا چاہے گا پھر وہ پکڑ کے رہے گا، تم مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکو گے۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم اس بارے میں باتیں کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا، اس بارے میں اللہ ہی وہ کافی ہے گواہ کے طور پر، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے، اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بھائیو، ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں اصل عبادت کس عمل کو کہا ہے کہ یہ اصل عبادت ہے؟